الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگ و دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے نعمت اسلام، اور اس نعمت اسلام کی مل جانے کے بعد میں کئی ایک نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھن جانے کے بعد میں افسوس کرنے سے کچھ ملنے والا ہے. ایک نعمت ہے زندگی، ایک نعمت ہے صحت و تندرستی، ایک نعمت ہے خالی پن، انسان بزی نہیں، ایک نعمت ہے جوانی، اور ایک نعمت ہے وہ ساد و ماندہ ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبے کے اندر پیش کی. اسی کے اندر اللہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو کہ وہ چلی جائے تو پھر اس کا افسوس کرنے سے کچھ ملتا نہیں. فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی موت سے پہلے. یہ زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے بہت ہی قیمتی سرمایہ. اس زندگی کو ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور فرمودات کے مطابق گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں دے گا. جب تک یہ زندگی ہے تب تک کہ ہم اپنی آخرت کو جتنا سنوار سکتے ہیں سنوار دیں. زندگی کہ جب آخری سانس ہو اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی نیکی آنے والی نہیں ہے. اب آخرت کے اعتبار سے اس کے درجات بلند ہونے والے نہیں ہیں، جو اس کا اپنا سلسلہ ہے. اس لیے اس کو بہت ہی غنیمت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ زندگی دی ہے تو اس کو اللہ کے مرضیات کے مطابق گزاریں. کوئی عمل ہمارا ایسا نہ ہو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو. یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، صدقہ و خیرات کریں. یہ زندگی غنیمت ہے. کل نافرمانوں کو جو اللہ رب العزت عذاب دیں گے تو نافرمان کہیں گے کہ ایک چانس دے دی جائے، ایک موقع ہم کو دے دیا جائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب موقع نہیں،
کہ اگر موقع دے دیا جائے تو میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ و خیرات کروں گا اور نیک لوگوں میں بن جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، جس کا وقت پورا ہو گیا اب کیا ہے وہ یہاں سے رخصت ہو گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مکاشفہ یا پھر ایک خواب بیان فرمایا، تو میں ایک بزرگ کو خواب میں دکھائی دیا، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا بھئی تم جو ہے اچانک کسی کے پاس چلے جاتے ہو، اس کی روح قبض کر لیتے ہو؟ ملک الموت نے کہا ہم اچانک نہیں آتے ہیں، ہم تو کئی ایک میسج دیتے ہیں، کئی ایک مرتبہ نوٹس دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا دستور ہم دیکھتے ہیں کسی خلاف کوئی وارنٹ ہو، کوئی پکڑ ہو تو اس کو میسج کیا جاتا ہے، پھر یا پھر پولیس آتی وغیرہ وغیرہ۔ تو ملک الموت نے کہا ہم تو کئی مرتبہ نوٹس دیتے ہیں، لیکن کرے کیا کہ کوئی نوٹس کے نوٹس نہیں لیتا۔ تو میں اس طرح کر کے کہ کبھی تم کو بخار آئی، یہ بھی نوٹس ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ کبھی تم کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو یہ تمہارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، پوتا پیدا ہوا تو ایک میسج ہے کہ اب جو ہے تمہارے جانے کا وقت قریب آیا ہے، جگہ خالی کیجیے، اب اس جگہ کو لینے والا آپ کا پوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے جسم کے اوپر خود اس کے سفید بال ہو رہے ہیں، یہ خود ایک میسج ہے۔ کبھی ہمارے داڑھی پہ ہمارے سر کے بال پک رہے ہیں، سفید ہوتے ہیں، ایک خود میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ اب موت کا وقت قریب آ رہا، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیکن ہم اپنی غفلتوں کے اندر اتنے منہمک ہوا کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ میں 40 سال کا ہوں تو کم سے کم میری اوریج عمر 60 سال، ابھی تو 20 سال جینا ہے، 30 سال اور جینا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ پلان وہ دنیا بھر کی لمبی لمبی امید ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اتنے سارے میسج دیتے لیکن کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہم کو زندگی دی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس فرمایا کہ اس حیات کا قبل موتک، اپنی حیات کو کیا ہے، اپنی زندگی کے اوقات کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت فرماتے اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ رب العزت نے ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ تم سوچتے اور سمجھتے تو تم کو خود ایک پیغام مل جاتا کہ ہم کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے تحت پیدا کیا۔ تو اللہ نے زندگی دی اس کو غنیمت سمجھے۔ دوسری چیز فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصحتک قبل مرضک، اپنی صحت کی زندگی کے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھیں، اپنی بیماری کے زمانے کے آنے سے پہلے کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز بھی پڑھنا چاہے نا تو نماز اس سے پڑھی نہیں جاتی، بڑی دشواری ہوتی ہے کہ وہ دشواری کو برداشت کرتے کرتے کچھ پڑھ بھی لے تو وہ مزہ نہیں آتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی بیماری لاحق ہوئی کہ گھٹنے سے اور کمر سے معذور ہو گئے تو اب وہ سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر، کرسی پہ بیٹھ کر، میں آپ لوگ برا سمجھنا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ حدیث کے اندر کہ انسان کو بیماری لاحق، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جو لطف اور جو مزہ اور جو حلاوت اور چاشنی اور جو ایک کیفیت زمین کے اوپر سجدہ کر کے آتا ہے انسان کو، وہ اشارے سے کرنے میں نہیں آتا ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک تذکرہ اس لیے کر دیا کہ انسان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے جلدی سے۔ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو عبادتوں میں اور دوسرے کام انجام دینے میں کیا ہے تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو وہی فرمایا کہ بیماریاں
کہ بیماریوں کے آنے سے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کے زمانے کو کیا ہے غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھا لو. اس زندگی کے اندر صحت کے زمانے کے اندر جتنا ہم عبادت کر لیں گے اتنا کیا ہے ہمیں آخرت کے اعتبار سے کام آئے گا. تیسری چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفراغ قبل شغل، اور اپنے خالی زمانے کو اپنے مشغولیت کے زمانے سے پہلے کیا ہے غنیمت سمجھو. اللہ نے جو فرصت کے اوقات دیے، فری ٹائم جو دیا ہے، اس فری ٹائم کو ہم قیمتی بنا دیں، ورنہ انسان بزی جاتا ہے. اب انسان کو اس دنیا کے اندر روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، کمانا ہے. کوئی بزنس کے طور پہ کماتا ہے، کوئی ملازمت کے طور پہ کماتا ہے، کوئی زراعت کے طور پہ کماتا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب انسان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو انسان بزی ہو جاتا ہے. اب وہ عبادت میں لگنا بھی چاہے، اللہ کی اطاعت میں لگنا بھی چاہے تو اتنا ٹائم اب نہیں مل پاتا. تو اللہ نے خالی ٹائم، فری ٹائم جو دیا ہے، اس فری ٹائم کی قدر کر لو، ورنہ کیا ہے ٹائم تو نکلتے رہتا ہے. ٹائم کسی کا غلام نہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ٹائم کی قدر کرے اور اس کو کیا ہے اپنے لیے قیمتی بنائے. کوئی سیکنڈ کسی سے پوچھ کے نہیں آتا اور کسی سے پوچھ کے جاتا نہیں ہے. صحیح غلط ہے. اور گزرا ہوا ٹائم آپ واپس لانا چاہے، کوئی دنیا بھی اگر آپ کو دے دی جائے اور آپ اس کے مالک ہو جائیں اور آپ اتنی پوری دنیا پیش کر دیں تب بھی یہ گزرا ہوا وقت نہیں آ سکتا. تو جو اللہ رب العزت نے ہم کو فری ٹائم دیا ہے، ہم اس فری ٹائم کو کیا ہے غنیمت سمجھیں اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں. کل قیامت کے دن ہمیں یہی کام آئے گا. ورنہ کیا ہے دوسرے کاموں کے اندر انسان اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا. بسا اوقات کبھی انسان اس فری ٹائم کو اپنے کیا کرتے گناہوں کے اندر اور ایسے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے، لہو و لعب کے اندر لگا دیتا ہے، جس سے اس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو فرمایا کہ اپنے فارغ اوقات کی قدر کر لو اپنے بزی ٹائم کے آنے سے پہلے. اور چوتھی چیز فرمایا وشبابک قبل حرم، اپنی جوانی کی جو ٹائم ہے اس جوانی کے ٹائم کو اپنے بڑھاپے کے وقت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جوانی کے اندر انسان جتنا چاہے اتنی عبادتیں کر سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر اعضاء اور جوارے یہ جواب دینے لگتے ہیں. بڑھاپے کے اندر انسان کے قوا کمزور پڑنے لگتے ہیں، صحت اتنا ساتھ نہیں دیتی ہے. جوانی کے اندر بڑے بڑے مہمات، بڑے بڑے کام انسان کر لیتا ہے. ایسے ہی ہم جوانی کے اندر اپنے اوقات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے اندر، رجوع الی اللہ کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر اور اس طرح سے نیک کاموں کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر اپنے اس جوانی کے وقت کو لگا دیں. کہ جوانی کا وقت نکل جاتا ہے تو بڑھاپے کے اندر انسان کیا ہے ذرا کمزور پڑ جاتا ہے. اب وہ جذبہ، اب وہ طاقت و قوت نہیں مل پاتی جو عبادتوں کے اندر انسان کے لیے کیا ہوتی ہے معاون ثابت ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جوانی کا جو وقت دیا ہے، جوان حضرات خاص طور سے اس کا دھیان دیں، اس جوانی کو اپنی اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس جوان کو حدیث کے مطابق کہ ایسا جوان وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس نوجوان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. اس جوانی کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو جوانی اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کو یوں ہی ضائع کر دیں، بلکہ جوانی انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی وقت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرے. بڑھاپے کے اندر تو انسان مجبوراً کیا ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن،
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر کہ جوانی کی عمر کے اندر توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. در پیرانا سالی گرد ظالم نی شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی چاہے پرہیزگار بن جاتا ہے. ظالم بھیڑیا اس کی جوانی ہوتی ہے تو ہر ایک کو چیر کے پھاڑ کے کھا لیتا ہے، لیکن جب وہی ظالم بھیڑیا بڈھا ہوتا ہے تو کیا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ نے ہم کو یہ جوانی دی ہے کہ اس جوانی کو کیا ہے، پاک اور صاف زندگی گزاریں. ایسی زندگی جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اولیاء کرام گزارا کرتے ہیں. تو اس جوانی کے قیمتی لمحات کو ہم کیا ہے، غنیمت سمجھے. چوتھی چیز یہ تھی. اور پانچویں چیز فرمایا وغنا کا قبل فقر، اور اپنی وسعت اور مالداری کے زمانے کو فقر و فاقے کے آنے سے پہلے کیا ہے، غنیمت سمجھو. کیونکہ مال اللہ رب العزت نے جو بھی دیا، جتنا بھی دیا ہے، یہ غنیمت ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کتنا مال دینا ہے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کسی کے لیے کیا ہے، روزی کے اندر وسعت برتتا ہے اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے ہر ایک کو ایک ٹائم دیا ہے کہ اتنے وقت تک اس کو مال ملے گا، اس کے بعد مال ملے گا نہیں ملے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. لہذا جب مالداری ہم کو حاصل ہو تو ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کو کیا ہے، اس کے ذریعے سے تعاون پہنچائیں. اللہ نے ہم کو مال دیا تو اس مال کو صحیح جگہوں پر اللہ کی رضا کے اندر اور اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کے اندر ہم خرچ کریں. یہ معلوم نہیں کہ کون سا وقت کب آئے اور پھر انسان کے ہاتھ سے یہ پیسہ اور روپیہ نکل جائے اور پھر انسان سوچے کہ میں خرچ کر لوں اور اس وقت خرچ کرنے کی وسعت نہ ہو. جب وسعت کا ایام ہو، مالداری کا ایام ہو، تبھی خرچ کر لے. وہی فرمایا کہ وغنا کا قبل فقر، کہ اپنے مالداری وسعت کے زمانے کو فقر و فاقے کے زمانے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں. تو یہ 5 نصیحتیں تھیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان 5 کو ہم ایک مرتبہ پھر سے مستحضر کر لیں کہ اپنی زندگی کے اوقات کو اپنی موت سے پہلے. نمبر 2، اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے. اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنے فراغ، اپنے خالی پن کے اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے. اور فرمایا چوتھی چیز اپنی جوانی کے وقت کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اور 5ویں چیز فرمائی کہ اپنی وسعت اور مالداری کے زمانے کو غنیمت سمجھے، فقر و فاقے والی زندگی کے آنے سے پہلے. تو یہ قیمتی لمحات، یہ زندگی، یہ اوقات، یہ جوانی، یہ صحت اور تندرستی اور یہ جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، ہم اس کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارے. ابھی کچھ دنوں کے اندر بڑا ہی قیمتی اشرا آنے والا ہے. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر رکھیں، کیونکہ ہماری یہ کیا ہے، فری ٹائم ہے. عام طور پہ لوگوں کی چھٹیاں ہیں، یا ان کی نہیں تو ان کے بچوں کی چھٹیاں ہیں. بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کی بھی آدھی سے زیادہ ذمہ داری کم جاتی ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط؟ شارٹ کٹ میں نے بول دیا صحیح نا. بچوں کی چھٹیاں ہوں تو ماں باپ کی آدھی ذمہ داری تو کم سے کم ہوتی ہے. میرا تجربہ ہے، آپ کا تجربہ اس سے زیادہ ہوگا. تو ہم کو یہ اللہ نے قیمتی وقت دیا ہے اور پھر قیمتی وقت آنے والا ہے 2 یا 3 دن کے اندر. عشرۃ ذی الحجہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ فضیلت انشاءاللہ بعد میں آئیں گی کہ ہم پہلے سے ذہن بنا کے رکھیں. اتوار سے یا پھر سے وہ وقت شروع ہونے والا ہے. اس لیے اس عشرے کو ہم کیا ہے، اللہ کی عبادت کے اندر اور کیا ہے، تلاوت قرآن کے اندر، توبہ استغفار کے اندر، اسی طرح سے اگر اللہ توفیق دے اور ہمت ہو، کیونکہ موسم تھوڑا سخت ہے تو روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں. بڑا ہی قیمتی وقت ہے. اس کے بارے میں قرآن کے اندر بڑے ہی فضائل بیان کیے، حدیث کے اندر بڑے فضائل بیان کیے ہیں. تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہم کو ملا ہے، اس کی قدردانی کریں، اس کی وجہ سے ذہن بنا کے رکھیں. اسی طرح سے جن حضرات کو قربانی کرنا ہے، جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے یا پھر جن کا ارادہ ہے، 2 چیزیں ملتا ہے. ایک تو جن کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو تو ہر حال میں کرنا ہی ہے. ایک وہ ہے جس کا ارادہ، یعنی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب تو نہیں تھی لیکن اس کا ارادہ کہ میں کروں،
نہیں فرض نہیں، شریعت کی طرف سے فرض نہیں، لیکن اس کا ارادہ کہ میں کروں تو اس کے لیے بھی مستحب عمل ہے وہ پہلے یعنی چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال ناخن وغیرہ 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 میں سب چیز آ جاتی ہیں، نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ لینا، وہ ہم اس سے پہلے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا دھیان دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک قیمتی اوقات جو اللہ رب العزت نے دی اسی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سنتیں پڑھ لیں، نیت باندھنے سے پہلے آگے کے صفحے مکمل کر لیں، آگے آ جائیں، دیکھو آگے کافی جگہ خالی ہے۔ جزاک اللہ۔